الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی اول سورة المؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الى قوله تعالی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الى قوله تعالى اولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم آمین یا رب العالمین۔ اب یہ آخری نشست ہے اس سورہ مبارکہ، اس ہمارے درس کے ضمن میں اللہ کرے کہ میں بقیہ مضامین جو ہیں ان کو اس نشست میں سمیٹ سکوں، آپ بھی دعا کریں۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے سورہ مومنون، جو ہمارے اس درس کے لیے اصل اور بیس کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جو اگلا وصف آ رہا ہے وہ ہے اعراض عن اللغو والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ یہ گناہ اور معصیت سے کم تر درجے کی شے ہے، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یعنی ایک تو انسان کو دنیا کی ضرورتیں لاحق ہیں، حوائج ضروریہ بھی ہیں، اس میں معاشی جد و جہد بھی ہے، یہ بھی ہے، یا تو اس میں وقت لگے۔ آرام بھی ایک حد تک انسان کا حق ہے، نفس کا حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس میں بھی کوئی وقت صرف ہوا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یا پھر انسان کو جو وقت ہے وہ لگانا چاہیے اللہ کی یاد میں، دین کی خدمت میں۔ جو کام بھی ان دو کیٹیگریز سے باہر ہو وہ لغو ہے۔ بیٹھے ہیں تاش کھیل رہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ اسی طریقے سے کوئی اور کھیل تماشا ہے۔ آج کی دنیا میں تو تصور ہے پیس ٹائم، وقت گزاری کا مسئلہ، کوئی شغل وقت گزارنے کے لیے۔ لیکن اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن کا جو وصف یہاں بیان ہو رہا ہے، نماز کے فوراً بعد الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے فوراً بعد والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو وقت ہے بہت قیمتی ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلا درجہ تو وہ ہے جو یہاں آ رہا ہے، اعراض عن اللغو، لغو سے پہلو تہی کرنا، ادھر رخ نہ کرنا۔ دوسرا درجہ ہے جو سورہ فرقان میں آئے گا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ارادے کے ساتھ کوئی لغو کام کرنے کا تو سوال ہی نہیں۔ وہ تعمیر شدہ شخصیت جو ہے، میچور بندہ مومن، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خود ارادہ کرے۔ کہیں اگر چلتے ہوئے سرے راہ مروا باللغو، کہیں گزر بھی ہو جائے کسی لغو کام پر تو وہاں ٹھہرتے نہیں، متوجہ نہیں ہوتے، دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے۔ یہ نہیں کہ جہاں ڈگڈگی بجتی سنی پہنچ گئے، اب گھنٹہ بھر کھڑے ہیں، تماشے ہو رہے۔ یہ کام بندہ مومن کا نہیں ہے۔ اس سے اگلا جو ہے معاملہ، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، انسان میں ایسی کیفیت، اتنی لطیف اس کے مزاج کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ لغو بات سننا بھی گوارا نہ ہو۔ خود لغو کرنا، لغو کہنا، لغو گوئی، یہ تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ سننا بھی انہیں بیزاری کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے۔ چنانچہ یہ اہل جنت کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، انہیں وہاں کوئی لغو بات سننی نہیں پڑے گی۔ گویا کہ لغو بات سننا جو ہے یہ بھی ذوق لطیف پر بہت گران۔ ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ویسے یہ مرسل حدیث کی حیثیت سے امام ترمذی نے بھی، اور اسی طرح موطا امام مالک میں امام مالک نے بھی حضرت علی ابن حسین، یعنی جنہیں عام طور پر امام زین العابدین کہا جاتا ہے، علی بن حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جو کربلا میں واحد ہی تھے کہ جو بچے تھے مردوں میں سے، ان کا نام علی ہے، علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین، ان کے بیٹے حضرت علی،
اور ان کا نام زین العابدین ہی، ان سے بھی یہ روایت مروی ہے، لیکن انہوں نے کس سے سنی ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، گمان غالب اپنے والد سے سنا ہو، حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس حدیث کی میں نے اتنی تمہید کی ہے تاکہ آپ اس کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ حضور کا قول کیا ہے؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ ایک انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی اس کی معنوی حقیقت نہ ہو، کوئی اس سے افادہ نہ ہو۔ ترک ما لا یعنی، یہ تبلیغی جماعت والوں نے اسے باقاعدہ اپنے بنیادی اصولوں میں سے ترک ما لا یعنی، اور اسی سے در حقیقت پھر تفریغ اوقات ہوتی ہے۔ لا یعنی کاموں میں جو وقت صرف ہوتا ہے انہیں آپ ختم کریں گے تو اس وقت کو آپ دین کے لیے لگا سکیں گے۔ تو تفریغ اوقات جو ان کے ہاں اصولوں میں سے، اپنے وقت کو فارغ کرو دین کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، تبلیغ کے لیے، تحصیل علم کے لیے، اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہاں سے نکالو گے وقت؟ یہی 24 گھنٹے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے آپ کو سینسر کرنا چاہیے کہ لا یعنی کام میں کون کون سے کر رہا ہوں، ان کو تو سب سے پہلے ختم کرو۔ پھر یہ ہے کہ اپنی ضروریات میں سے بھی کٹوتی کرنی پڑے گی، اپنے جو لیول ہے معاش کا یا اپنی رہن سہن کی جو سطح ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا۔ تو معاشرت کی سطح کو بھی آپ کم کریں گے تب آپ وقت نکال سکیں گے۔ تو یہ ہے اعراض عن اللغز۔ لیکن اب اس کا جو ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں یہ مضامین آتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں، وہاں روشنی پڑتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو الفاظ ہے سورہ معارج میں، یہ درمیان میں کانٹا لگا ہوا ہے۔ یہاں در حقیقت ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، جیسے میں مثالیں دے چکا ہوں پہلے بھی، کہ جو ہم مضمون آیات ہوتی ہیں ان میں وہ تخویب و تاخیر ہو جاتی ہے۔ کہیں پہلی بات جو ہے شروع میں آئی ہے، دوسری بات بعد میں آئی ہے، تو دوسرے مقام پر دوسری بات پہلے آ جائے گی، پہلی بات بعد میں آئے گی۔ اس کی مثالیں دے چکا ہوں، وہ وقت نہیں۔ یہاں بھی دیکھیے والذین هم عن اللغو معرضون کا تعلق کس سے ہے؟ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون۔ یہ ایمان بالآخرہ سے تعلق ہے، اس لیے کہ جب آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو زندگی کا ہر لمحہ قیمتی نظر آتا ہے۔ ایک حدیث ہے، مشہور ہے، اگرچہ اس کا مجھے آج حوالہ نہیں مل سکا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ میں نے جب ایم اے کا اسلامیات کا امتحان دیا تھا تو اس حدیث پر سوال تھا، اور میں نے پورا مقالہ لکھا تھا، اور مولانا منتخب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت پسند کیا تھا، بہت تعریف کی تھی اس کی۔ تو اس حدیث کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، لیکن حوالہ آج نہیں مل سکا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا، یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں کا تو وقت ضائع کر دیا لغو کاموں کے اندر، تو وہاں کون سی فصل تمہیں ملے گی؟ لہذا یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو، یہ بھی لازم ہے، اگرچہ اسے بھی کم سے کم تر کرتے چلے جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہوگا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنے بقیہ وقت کو آخرت کے لیے صرف کرے، کوئی پودا لگائے جس کے پھل آخرت میں اسے مطلوب ہو۔ ذکر بھی کر رہا ہے تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک کلمہ بھی جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ بھی ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں پڑتا ہے، اور اس سے بھی پودا اور درخت جو ہے نمودار ہوگا، اور لوگ جا کر کہیں گے اتنی بڑی جنت ہمیں کہاں سے مل گئی، ہمارے اعمال تو اس درجے کے نہیں تھے۔ فرمایا جائے گا تمہارے سارے اعمال ہیں کہ جنہوں نے ان کی شکل اختیار کی، ایک ایک پودا لگا ہوا یہاں ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ اس اعتبار سے آخرت پر یقین ہوگا تو دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جائے گا۔ آخرت کا یقین نہیں ہے تو دنیا کو گزارنے کے لیے، اس وقت کو گزاری کے لیے مشغلے تلاش کرنے پڑیں گے، کیا کریں، کوئی مصرف نہیں۔ تو یہ تعلق ہے، اس لیے کہ سورہ مومنون میں کہیں بھی آخرت کا ذکر نہیں، اور سورہ معارج میں کہیں لغو کا ذکر نہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابل آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ لغو سے وہی بچے گا جس کا ایمان آخرت پر پختہ ہوگا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت اس پر جتنی آشکارا ہوگی کسی دنیا دار انسان کے سامنے اپنی زندگی کی، اور ایک ایک لمحے کی قیمت وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ایک فائنائٹ زندگی میں آپ کو ان فائنائٹ زندگی کے لیے کام کرنا ہے، اس کا ہر لمحہ پوٹینشلی امر ہو جائے گا۔ یہی کے تو لمحات ہیں کہ جو ان فائنائٹ شکل میں وہاں ظاہر ہوں گے، گویا کہ زندگی کا ہر لمحہ امر ہے۔ یہ ہندی کا لفظ ہے، مر سے امر،
ٹل سے اٹل، الف لگتا ہے اس میں کسی مخالف مفہوم پیدا کرنے کے لیے. تو امر ہمیشہ یہ لمحہ جو ہے آج، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، اسے اس پیشانی کے بالوں سے پکڑ لو، جانے مت دو، اس لیے کہ یہی لمحہ ہے جو امر ہو جائے گا، یہی آخرت میں انفائنائٹ ہو کر سامنے آئے گا. والذین هم عن اللغو معرضون. اب آگے چلیے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کس کا تعلق ہے سورہ معارج میں جو اس سے پہلے آ گیا؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جن کے مال میں حق ہے معین، سائلوں کے لیے بھی، محرومین کے لیے بھی، مانگنے والے کے لیے بھی، اور جو مانگ نہیں رہا اپنی عزت نفس کو لے کر، چاہے فاقہ ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن تم آپ جانو کہ کون محتاج ہے، کون مسکین ہے، کس کو پہنچانا ہے، کس کا حق میرے پاس تھا جو مجھے اس تک پہنچانا ہے. اپنے پاس جو ضرورت سے فاضل ہے اسے سمجھو کہ یہ کسی اور کا حق ہے جو اللہ نے میرے مال میں داخل کر کے مجھے آزمایا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائدہ دے ڈالو، مت سین کر رکھو، مت سنبھالو. یہ تو در حقیقت دوسروں کا حق تھا، یہ حق کا تصور ہے جو قرآن دیتا ہے، یہ ان کا حق ہے، پہنچاؤ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ، یہ تو سب آئے گا، یہ دینا ہے آپ کو. تو معلوم یہ ہوا کہ فعل الزکوٰۃ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کا تعلق کس سے ہے؟ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم. اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کی اصل کیا ہے. زکوٰۃ کا لفظ جو آتا ہے اصل میں زا کاف یا، یہ اس کا مادہ ہے، یہ گویا کہ ناقص یائی ہے. اس کے کلمہ لام میں جو حرف آیا ہے وہ حرف علت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم ہے نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، یہ ہے اصل مفہوم، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا. لیکن اس کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ جو نشو و نما کے راستے کی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرو. بریک لگے ہوئے ہیں، کھولو گے تو گاڑی چلے گی، بریک نہیں کھول رہے، ایکسیلریٹر کو دبائے جا رہے ہیں، گاڑی تو نہیں چلے گی، انجن میں نوکی کر کے بند ہو جائے گی. تو جو بھی رکاوٹ ہے انہیں دور کرو. تو یہ در حقیقت رکاوٹوں کو دور کرنا اس کا اصطلاحی مفہوم ہے. لغوی مفہوم ہے کسی شے کو نشو و نما دینا، اور دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم. کسی شے کے نشو و نما کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرو. اب دیکھیے وہ فلاح کا مفہوم اور زیادہ نکھر کر آئے گا، لیکن اس کی ایک تمثیل پہلے سن لیجئے. عربی زبان میں باغبان یا مالی کا جو فعل ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. کوئی باغبان، کوئی مالی اپنے باغ میں گیا، باغیچے میں گیا، اب کچھ پودے اس نے لگائے ہیں پھولدار، کچھ اس نے پودے لگائے ہیں پھل دینے والے، پھلدار یا پھولدار، لیکن وہ دیکھتا ہے کچھ گھاس پھوس بھی اگائی ہے آس پاس. یہ جو گھاس اگائی ہے خودرو، ظاہر بات ہے زمین میں جو قوت نمو ہے وہ کھینچ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر جو بھی نمو کی صلاحیت ہے، زمین میں جو غذا ہے، اب اس میں وہ شریک ہو گئی ہے، وہ گھاس ہوئی، اس میں سے حصہ لے رہی ہے. اسی طرح سورج کی یا ہوا کے اندر جو آکسیجن ہے، سورج کی جو تمازت ہے، اس میں سے بھی حصہ لے رہی ہے. اس کو وہ کھرپی ہاتھ میں لیتا ہے، سب کو نکال کر پھینک دیتا ہے، تاکہ زمین کی ساری قوت نمو میرے اس مطلوب پودے کو ملے، اور ہوا کی جو ساری جو آکسیجن ہے وہ میرے اس پودے کو ملے. یہ جو عمل ہے باغبان یا مانی کا کہ وہ یہ خود رو گھاس پھوس کو، جھاڑ جھکاڑ کو کاٹ کر صاف کر کے پھینک دیتا ہے، جلا دیتا ہے، یہ تزکیہ. اب آپ غور کیجئے، وہی انسانی شخصیت کے دو پہلو، ایک وہ ہے the real self which encompasses real self، وہ انا، وہ مانوی شخصیت، وہ خودی، وہ ہمارا روحانی وجود جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. وہ کرن ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، اسے تپاؤ گے نماز سے، لیکن یہ کہ اس کے تپنے کے بعد اس کے نشو و نما میں کچھ رکاوٹیں ہیں. حب دنیا، حب مال، یہ ساری محبتیں دنیا کی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ محبتیں اولاد کی، محبت بیویوں کی، یہ محبتیں جو ہے مال کی. اور ان سب کو اگر حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل ہے تو حب مال ہے، دنیا مال ہے. لہٰذا اس مال کو کھرچ کر، مال کی محبت کو اس کھرپی ہاتھ سے لو، کھرچو، اس کو نکال دو.
اگر یہ نکلے گی اندر سے تو روح نشو و نما پا سکتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ مال کی محبت دل میں رہے اور یہ روح نشو و نما پا سکے، ناممکن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بر اور نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. یہ پسند ہی تو ساری مصیبت کی جڑ ہے، یہ محبت ہی تو سارا فتنہ ہے، یہی تو رکاوٹ ہے. اسی نے تو بریک لگا رکھا ہے آپ کے نشو و نما کو، روحانی نشو و نما کو. لہذا جو عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے مال کو خرچ کرنے کی، اس کا نام زکوٰۃ ہے. اب آپ سمجھے تزکیے سے زکوٰۃ تک کہاں بات پہنچی ہے. اصل مفہوم نشو و نما دینا. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، نشو و نما دے لی اور اس کی رکاوٹوں کو، جھاڑ جھکاڑ کو دور کر لیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اپنی اس روحانی وجود کی نشو و نما میں جو رکاوٹ تھی حب مال کی، اسے دور کر دیا، پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. گویا کہ یہ دو پروگرام ہے در حقیقت. نماز کے ذریعے سے حرارت چاہیے اس روح کے لیے، تمادت چاہیے. وہ خورشید جو ہے جس کی کرن ہے یہ روح، اس کی طرف سے تمادت پہنچ رہی ہو، وہ ذکر سے ہوگی، نماز سے ہوگی. اور اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے دور ہوگی. یہ ہے زکوٰۃ کی عبادت. یہ آ چکی ہے اس سے پہلے دوسرے درس میں بھی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. سورہ نور میں بھی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، زکوٰۃ جب معین عبادت کی شکل بنتی ہے تو اس کے لیے لفظ ہمیشہ ایتا آتا ہے، فعل نہیں آتا. یہاں آیا ہے فعل الزکاۃ، والذین هم للزکاۃ فاعلون. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل کار بند رہتے ہیں، ہوا وقت کوشاں رہتے ہیں، اس نجاست کو دھونے کی فکر لگی رہتی ہے. یہ صدقات واجبہ بھی ہو گئے، صدقات نافلہ بھی ہو گئے. جیسے آیت البر میں بھی وہ حدیث میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ. کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنے کا مال میں سے بس حق جو ہے صرف زکوٰۃ ہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اس کی آخری حد تو یہ کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سب دوسروں کا ہے. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اگرچہ جبر نہیں کیا جائے گا، جبر زکوٰۃ کی حد تک کیا جائے گا، لیکن یہ نہ سمجھنا زکوٰۃ دے کر تم فارغ ہو گئے، بری ہو گئے. ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، وہ مفہوم ہے جو یہاں لفظ فعل سے آیا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور اس کا ایرو دیکھیے کہاں گیا، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ گویا کہ قرآن مجید میں جو مضاعف مضامین آئے ہیں، جو مثانی ہیں، ان کے اندر تقدیم و تاخیر کی ایک مثال جو میں نے پہلے دی تھی، 2-3 مثالیں، اس میں اس کو بھی ایڈ کر دی. اب آگے آئیے، یہ بات میں سورہ تغابن میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت جب آتی ہے اللہ کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اطاعت سے مراد صرف نماز ہی نہیں ہے، اقامت دین بھی اللہ کا حکم ہے، ان اقیموا الدین. اسی طرح یہ تزکیہ جو ہے وہ تزکیہ مال سے شروع ہو کر، تزکیہ نفس سے شروع ہو کر، پھر یہ تزکیہ وہاں تک جائے گا، معاشرے کا تزکیہ کرو، اسے ظلم سے پاک کرو، اسے عدوان سے، جبر سے، استبداد سے، استحصال سے پاک کرو. یہ معاشرتی تزکیہ ہو. ایک آدمی اپنے ہی انفرادی تزکیے میں لگا ہوا ہے، اس کی وہ حدیث سورۃ العصر میں میں سنا چکا ہوں آپ کو. معاشرے میں ظلم ہے، کفر ہے، فسق ہے، عدوان ہے، استحصال ہے، جبر ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، عریانی ہے، اور یہ لگا ہوا ہے اپنے ہی تزکیے میں، رگڑ رہا ہے، مانج رہا ہے، اور مراقبہ، اور شغل، اور فنا، اور اتباع سنت، اور جو ہے وضع قطع بھی بالکل حضور کے برابر کر لو، اور بالکل تہبندی باندھو، شلوار بھی مت پہنو. یہ سب جو ہے یہ وہ غیر متوازن شخصیت ہے جس کے بارے میں کہ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو. قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. جبرائیل نے عرض کیا، حضور نے فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ پروردگار، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت نے بسر نہیں کی. قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمار فی ساعۃ قط. اللہ نے فرمایا الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر، اس بدبخت پر، پھر دوسروں پر. اس لیے کہ یہ اتنا بے غیرت تھا،
کہ میرے احکام توڑے جاتے رہے اور یہ اپنے لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ لگا رہا اپنے آپ کو ماننے میں، رگڑنے میں، صاف کرنے میں، پاک کرنے میں، اور اس کی غیرت جو ہے کبھی جوش میں نہیں آئی، اس کا چہرہ کبھی غصے سے تمتمایا بھی نہیں۔ اس بے غیرت کو سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب نازل کر۔ تو یہ ذرا تزکیے وغیرہ کا مفہوم جب بھی آ جایا کرے، یہ اول و آخر کو ذہن میں رکھ لیا کیجیے، تاکہ وہ پورا کانسیپٹ جو ہے ایک پوری اپنی ٹوٹیلٹی میں آپ کے سامنے آئے۔ اب آئیے اس کے بعد کی 3 آیات، بلکہ یوں سمجھیے کہ 4 آیات یہ ہیں جن میں ہم نے درمیان میں لکیر نہیں کھینچی، بلکہ مسلسل لکھا ہے۔ نیچے رکھو بس، یہ جو مسلسل لکھا ہے یہ کون سی آیات ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ 3 آیات یہ ہے، اور چوتھی آیت جو بالکل ایک جیسی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ پہلے ذرا 3 آیتوں کو لے لیجئے۔ یہ چاروں آیتوں کو تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے جو میں نے مثالیں پہلے بھی دی تھی، کہ بعض آیات قرآن مجید میں دہرا کر آتی ہیں اس شان سے کہ ایک شوشے تک کا فرق نہیں ہوتا۔ یہ اس میں کلائمیکس ہے، 4 آیتیں مسلسل آ رہی ہیں۔ 2 آیتوں کی تو مثالیں میں دے چکا ہوں، لیکن یہ کہ 4 آیتیں، ایک آیت کی مثالیں دے چکا ہوں بالکل انہی الفاظ کے اندر، لیکن یہ کہ 4 آیتیں بعین ہی انہی الفاظ سے دہرا کر آ رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے اہم مقام یہی، ان 2 مقامات کے تقابلی مطالعے سے یہ حقیقت جتنی نکھر کر سامنے آتی ہے کسی اور سے نہیں آ سکتی۔ ان میں سے پہلی 3 آیات کے بارے میں اصلی بات سمجھ لیجئے، مراد کیا ہے؟ سیکس ڈسپلن، شہوت پر قابو، قضائے شہوت صرف جائز راستے سے، ناجائز سے نہیں۔ خود ہی اتنی مضبوط ہو کہ اپنے جذبہ شہوت پر کنٹرول کر سکے، ضبط نفس ہو، سیکس ڈسپلن۔ اس کے اعتبار سے اصل میں وقت کی مجھے بڑی تنگی کا احساس ہو رہا ہے۔ نوٹ کیجئے، میں نے بارہا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ سیکس جتنا پورٹنٹ موٹیو ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھا ہے صرف فرائیڈ نے، اگرچہ اس کی مغالطہ اس کا جو ہے وہ یہ کہ اس نے اس کو کل قرار دے دیا، باقی تمام موٹیوز کو بھی اسی کے حوالے سے وہ اس کا تجزیہ کیا، یہ غلط ہے۔ لیکن واقعہ یہ کہ بہت پورٹنٹ موٹیو ہے، بہت قوی جذبہ محاربے کا ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ پریزرویشن آف سیلف کے لیے بھوک، اور پریزرویشن آف دی اسپیشیز، بقائے نسل کے لیے سیکس، بالکل ایکول ہے۔ بلکہ زندگی کے مختلف ادوار آتے ہیں، کسی دور میں انسان اپنے سیکشول انٹ کو پورا کرنے کے لیے بھوک، فاقہ، نہ معلوم کیا کیا برداشت کر جاتا ہے، یہ گویا کہ موسٹ پورٹنٹ بن جاتا ہے، سب سے حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں 2 دفعہ فرمایا کہ سیکس فی نفسہ ہی کوئی بری شے نہیں ہے۔ عام طور پر مذہب کی دنیا میں تصور ہے کہ ہے ہی بری شے، یہ شہوت تو ہے ہی بہت ہی گھٹیا بات، یہ قتل نہیں، بڑی متوازن رخ کی ضرورت ہے۔ جائز راستے سے اپنی قضائے شہوت جو ہے وہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی برا کام نہیں۔ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ النکاح من سنتی، میری سنت ہے۔ کوئی بری بات ہوتی تو حضور شادی کرتے، ایک نہیں آپ نے تو 11 شادیاں کی، بیک وقت 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں رہی۔ اگر یہ سیکس کوئی بری شے ہوتی تو حضور کی زندگی میں یہ اس طرح نظر آتی تو مان لو، بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے جو چند چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ یہ صحیح تعبیر ہے، اور اس کے اندر قطعاً کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ، لیکن اس میں کوئی ملامت نہیں، ملامت ہوگی جبکہ جائز راستے سے ہٹ کر اس کی تسکین کی جائے۔ اس اعتبار سے اس کے اندر فی نفس سے ہی کوئی برائی نہیں۔ آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ جو کرسچین کانسیپٹ ہے اس میں حضرت حوا ہی گناہ کی بنیاد تھی۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت حوا نے بہلایا یا پھسلایا یا ورغلایا، قرآن میں کہیں نہیں، لیکن یہ کہ بائبل میں یہی ہے کہ شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آیا تھا، پھر اس نے ورغلایا حضرت حوا کو، اور حضرت حوا نے ورغلایا ہے حضرت آدم، نہیں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ جہاں بھی آیا تسنیہ کثیبہ آیا، دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں سے خطا۔ پھر وہ ایو سے لفظ ایول بنا دیا ہے، عورت ہے ہی برائی کی پوٹ، ایول، بدی اور برائی اور خباثت ہی کا مجسمہ ہے عورت،
یہ تصور ہے کرسچینٹی میں، ان کے ذہنوں میں رچا بسا۔ حضور نے تو فرمایا اس کے برعکس کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو انسان کو مل سکتی ہے وہ ایک نیک بیوی ہے۔ سب سے بڑی دولت نیک بیوی، جس دنیا میں مل جائے، جیون ساتھی نیک ہو، وفادار ہو، وفاشار ہو، وہ اس سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہے ہی۔ روکھی سوکھی کھانے کو مل رہی ہو، لیکن گھریلو زندگی جو ہے اگر باہمی اعتماد اور محبت اور الفت اور رافت اور رحمت کی زندگی ہے تو وہ دنیا کے اندر آپ جنت کا مزہ لیں گے۔ تو یہ سٹیٹس ہے جو کانسیپٹ جو عورت کا اٹھایا ہے قرآن نے اور حدیث نے اور حضور کے طرز عمل میں، النکاح من سنتی۔ اس میں وسعت کا معاملہ آپ ذہن میں رکھیے کہ صرف منکوحہ بیوی تک اس کو نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کو آگے بڑھایا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ملک یمین کو اس میں شامل کیا ہے۔ اول تو وسعت کو اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو پوٹنٹ موٹیو ہے، اس کی وسعت قرآن میں اور ہمارے دین میں اس پہلو سے بھی ہے، تعدد ازدواج، مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار بیویاں بھی آپ رکھ سکتے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی ہے، ضرورت ہے، حالانکہ ظاہر بات ہے نفسیات عورت کی بھی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی عورت اس کو پسند نہیں کر سکتی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری بیوی بھی گھر میں آئے، لیکن کوئی اور ضرورت ہے تمدنی جو اللہ کے علم میں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس نے اس کی اجازت دی۔ پھر مل کے یمین کو بھی اس میں شامل کیا، دونوں مقامات پر۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، روکتے ہیں، تھامتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، الا علی ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں پر یا جو بھی ان کی ملک یمین ہو۔ ملک یمین، یمین کہتے ہیں داہنا ہاتھ، داہنے ہاتھ کی ملکیت۔ اب اس میں جو ہے یہ بہت سا قیل و قال موجود ہے، لونڈی غلاموں کا مسئلہ، اور ہمارے ہاں منکرین حدیث اور منکرین سنت نے جو مسائل پر مورچہ لگایا ہے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی، ایک یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے، ایک یہ لونڈی غلام کا مسئلہ ہے۔ یہ چند مسائل ہیں کہ جن کو لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں، یا رفع مسیح اور نزول مسیح کا معاملہ ہے۔ یہ قادیانیوں میں اور منکرین حدیث کے اندر، منکرین سنت میں یہ مشترک ہے۔ بہرحال اس معاملے میں میں اس وقت چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، چند باتیں اس وقت عرض کر سکوں گا۔ میری آج تک کی جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت ملک یمین کی دنیا میں کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ یہ ملک یمین جو تھا، یا تو جو نزول قرآن کے وقت معاشرے میں پہلے سے غلام چلے آ رہے تھے، یا تو وہ تھے جن کو قرآن نے ریکگنائز کیا، یا پھر جو جہاد فی سبیل اللہ میں پرزنرز آف وار آئے، جن کو چھوڑ دینا بھی خلاف مصلحت۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں، اس کے کیسٹس موجود ہیں۔ اب یہ منتخب نصاب کے اس مسلسل درس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیل سے بات کر سکوں، اجمالاً بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو لوگ آتے تھے، اگر انہیں چھوڑنا خلاف مصلحت ہے، یہ کفر کی قوت کا سبب بن جائیں گے، پھر واپس جائیں گے، پھر لڑیں گے، پھر آئیں گے۔ اور پھر یہ کہ فدیہ دے کر چھوڑنا بھی اور ویسے احسان کر کے چھوڑ دینا بھی خلاف مصلحت ہے، تو کیا کیا جائے؟ بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے انہیں معاشرے میں پھیلا دیا جائے، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اگر ان میں عورتیں ہیں، ان کی بھی جنسی خواہش ہے، تو کیوں نہ ان کی جنسی خواہش بھی پوری ہو، جس کے حوالے کی گئی ہے وہ ان کے ساتھ جنسی تعلق رکھے، جائز ہوگا یہ راستہ۔ اور جو اولاد ہوگی وہ آزاد ہوگی، آزاد مرد کی اولاد غلام نہیں ہوتی، بلکہ اس کا برابر کا سٹیٹس ہوگا کہ جو اس کی منکوحہ بیوی سے اولاد ہے اور جو اس کی باندی یا لونڈی سے اولاد، وہ ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ جب اولاد ہو گئی تو وہ لونڈی کا ایک سٹیٹس ایک لیول اونچا ہو جاتا تھا کہ اب یہ ولد کہلاتی ہے، اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا، ورنہ اس سے پہلے ان کو بیچ سکتے تھے۔ اسی طرح فرمایا گیا جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ پہناؤ، اور اگر کوئی مشقت طلب کام ان سے لینا ہو تو خود بھی شریک ہو جائے گا، تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہمیں کہیں ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ مشرق و مغرب میں غلاموں کی حکومتیں قائم ہو۔ خاندان غلامہ قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، کون تھے یہ غلام؟ ملوک کی جو حکومت، ممالک کی حکومت قائم ہوئی، مملوک فرما روا جو تھے مصر کے، کون تھے؟ غلام۔ تو ایک ایمینسیپیشن اسلام نے کی ہے رفتہ رفتہ، اور وہ ختم ہو گیا تقریباً، اب کسی غلام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی یہ کر رہے ہیں، مجھے آج صاحب ایک بتا رہے تھے کہ کچھ جاگیردار قسم کے لوگ، یہ قبائلی سردار جو ہیں، یہ کچھ خرید لیتے ہیں کوئی غریب لوگوں سے، انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک یمین ہے، بالکل حرام۔
اس کا کوئی ثبوت نہیں کی، کوئی دلیل نہیں، سوائے اب جہاد فی سبیل اللہ میں جو بھی لوگ آئیں، اگر ان کے لیے مصلحت نہ ہو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے احساناً منن یا فدیتاً، اگر یہ مصلحت کے خلاف ہو تو انہیں تقسیم کر دیا جائے گا، وہ غلام اور باندیاں بن جائے گی، بس صورت دیگر کوئی صورت اس وقت موجود نہیں۔ البتہ اسے ایبالش کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر سود بھی تو آخر میں آ کر حرام کر دیا گیا، سن 9 ہجری میں، اسے کیوں نہیں کیا گیا؟ اس میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ آخری دور کی جو خبریں میں مختلف اوقات میں آپ کو دیتا رہا ہوں، احادیث میں آئی ہے، خالص جہاد فی سبیل اللہ پھر ہونا ہے، پورے دنیا پر اسلام کا غلبہ پھر ہونا ہے ایک مرتبہ۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس وقت کے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں نہ تو پی او ڈبلیوز کو جو قیدی ہو جنگی انہیں چھوڑنا مصلحت کے حق میں ہو، نہ انہیں کنسنٹریشن کیمپ میں رکھ کے حیوان بنا دینا، کیا فائدہ اس کا؟ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرو معاشرے کے اندر، وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھیں گے، بہت سے مسلمانی ہو جائیں گے، وہ جذب ہو جائیں گے معاشرے کے اندر۔ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے، اور کیا ہوگا لازماً، وہ تو کتاب الملاحم جو ہے، جو احادیث کے آخری ابواب ہوتے ہیں، ان میں جن جنگوں کی خبریں دی گئی ہیں، جن کے نتیجے میں پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی جس موقع پر ہوگا، پھر مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن فتح حاصل ہوگی، پھر پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ انسٹیٹیوشن پھر انووک کرنا ہوگا، اسے استعمال کرنا ہوگا، لہذا ایبولش نہیں کیا گیا، یہ برقرار ہے، لیکن فی الوقت اس کی کوئی شکل نہیں۔ البتہ ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، بنگلہ دیش میں ایک صاحب علم ہے مولانا طٰہٰ بن حبیب، جن کا میں کچھ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ان کے والد جو ہے وہ بہت کٹر مسلم لیگی، خواجہ ناظم الدین صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کے ساتھیوں میں سے، قرارداد مقاصد کے مصنفین میں سے، علماء دیوبند میں سے تو کم لوگ آئے تھے تحریک مسلم لیگ میں، ان میں یہ بھی تھے، ان کا پورا خاندان تھا۔ ان کے کچھ خطوط آئے ہیں پچھلے دنوں میرے پاس، 50 صفحے کا خط بھی آیا ہے۔ ان کی کوئی رائے معلوم ہوئی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں ملک یمین کی کوئی شکل ہے۔ میں نے ان سے بھی سوال کیا کہ وہ کیا ہے، آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیے، لیکن تاحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک کوئی شکل ملک یمین کی اس وقت نہیں ہے، آج کی تاریخ تک میرا یہ آخری جو میری رائے ہے وہ یہی ہے۔ البتہ اوپن مائنڈ ہے، قرآن مجید میں جب بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے تو اگر کوئی شکل ہے، اگر واقعی کوئی قانونی اور صحیح فقہی شکل ہے، اگر ان کی طرف سے آئی تو جس وقت بھی آ جائے گی اور میرا دل مطمئن ہوگا، میں اپنے انہی دروس میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کر دوں گا، لیکن آج کی تاریخ تک میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی میرے پاس علم نہیں۔ آج دنیا میں ملک یمین کی کوئی صورت نہیں ہے، صرف ازواج منکوحہ، وہ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو۔ اس کے علاوہ اگرچہ یہ مضامین اچھے نہیں ہیں، بعض خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال دین کا معاملہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ اسی میں یہ جو نکاح موقت ہے، ایک وقت معین کے لیے نکاح کر لینا، ہمارے نزدیک وہ بھی اس کے دائرے سے خارج ہے۔ یہ اہل تشیع کے ہاں ہے، جسے متع کہتے ہیں۔ عقلی دلیلیں تو وہ بھی بہت لاتے ہیں، کوئی شخص سفر کے لیے گیا ہے، 3 مہینے کے لیے انگلینڈ گیا ہے، امریکہ گیا ہے، کیا کرے، بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، فتنے میں مبتلا، عقلی دلیلیں ہر طرح کی موجود ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ شریعت اسلامی کے روح سے اور اہل سنت کا اجماع ہے، نکاح موقت جائز نہیں ہے، وہ ناجائز صورت ہے، وہ بھی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو بھی اس میں آگے تجاوز کرے گا، اس سے زائد چاہے گا، کسی اور راستے سے اپنی قضاء شہوت کرے گا، وہ عادون میں سے ہے، وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے ہے۔ اس فتوے کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ اسی طرح ایک آخری شکل ہوتی ہے استمناء بالید، شہوت کا زور ہے کسی نوجوان پر اور وہ کسی غلط رخ پر بھی نہیں جانا چاہتا، تو اپنے ہاتھ سے اپنے اس مادہ منویہ کو خارج کر لینا، ہمارے ہاں اس پر بھی اجماع ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ البتہ ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق رہے گا، اس کی حرمت اس درجے کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ زنا ہو یا کوئی اور ہو، کسی اور کو اس میں ملوث کیا گیا ہو، اس کے اثرات جو ہے متعدی ہوتے ہیں معاشرے پر، جبکہ یہ فعل ایسا ہے کہ جو صرف اس شخص تک ہی اس کے اثرات رہیں گے، تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن یہ کہ جس پر تقریباً اجماع ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی والذی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس سے زائد کے طالب ہوں گے، اس سے آگے بڑھیں گے، وہ حد سے بڑھ جانے والے۔ اب آئیے آگے
والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ آیت بھی ان میں سے ہے جو دونوں جگہ پر بالکل ایک شوشے کے فرق کے ساتھ آئی۔ البتہ سورہ معارج میں ایک مضمون اضافی آیا ہے جس کے بالمقابل کوئی مضمون سورہ مومنون کی آیات میں نہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر، گواہیوں پر قائم ہیں۔ یہ اس وجہ سے پہلے سمجھ لیجیے کہ شہادت بھی اصل میں امانت ہے، لہذا امانت ہی کے تحت آپ نے کوئی وقوع دیکھا ہے، اب یہ جو آپ کے پاس آپ کا جو چشمدید جو معاملہ ہے یہ ایک امانت ہے، جہاں ضرورت ہو اسے پیش کیجیے، حاضر کیجیے، یہ بھی امانت ہے۔ لہذا شہادت کے لیے عندکم من اللہ جو آیا ہے، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے چھپا لی گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ شہادت اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک امانت ہے، اس کو امانت کو بر وقت، بر محل، بر موقع اور جو حق ہے اس کے مطابق ادا کرنا، یہ گویا کہ ادائے امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کی جائے گی اگر شہادت کو چھپا لیا جائے گا۔ گویا کہ یہ تین چیزیں، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دو چیزوں میں یہ کور ہو گئی، تیسری چیز گویا کہ اس کے ایک اہم نتیجے کو مزید واضح کر دیا۔ اب ان کے بارے میں چند باتیں اس وقت جو اجتماعی طور پر عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تین انسانی شخصیت کے وہ پہلو ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت کا حق ادا کرنا، ایفاء عہد، عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، اور تیسرے شہادت ادا کر دینا۔ یہ در حقیقت انسانی شخصیت کی تعمیر کا اصل ٹیسٹ ہے۔ میں اگر ایک اور اعتبار سے تقسیم بیان کروں تو دیکھیے، ایک معاملہ ہوتا ہے حقوق اللہ کا، ایک معاملہ حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ میں زیادہ تر عبادات ہیں اور حقوق العباد میں معاملات ہیں۔ درمیان میں ایک اور لے لیجیے، حق النفس، اپنے ذات کا بھی ایک حق ہے۔ اب وہ نہ عبادات میں آئے گا نہ معاملات میں آئے گا، وہ تو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ تعمیر ذات آپ کی اپنے نفس کا آپ پر حق ہے کہ اسے وہ پروان چڑھاؤ، اگرچہ وہ ایک امانت بھی ہے کہ یہ روحانی وجود تمہارا اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، اسے پروان چڑھاؤ۔ لیکن سمجھنے کے لیے تین حصوں میں سمجھیے۔ تو حقوق اللہ میں جو اصل جوہر ہے تعلق مع اللہ، اس کے لیے ستون ہے نماز۔ حقوق العباد میں جو تعلق ہے مع العباد، بندوں کے ساتھ تعلق، اس کے یہ تین معاملات ہیں، ایفاء عہد، امانت اور شہادت کی ادائیگی۔ حقوق اللہ سے بات شروع ہوئی ہے، حقوق اللہ پر ختم ہو رہی ہے، حقوق العباد پر ختم ہو رہی ہے۔ اضافی طور پر نماز کا ذکر بعد میں پھر کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں درمیان میں حق النفس بھی ہے۔ اب زکوٰۃ اصل میں اس کے دو رخ ہیں، زکوٰۃ حق النفس بھی ہے کہ آپ کے نفس کا تزکیہ اسی سے ہوگا، لیکن یہ عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، یہ دو جگہ پر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے عہد کا معاملہ ہے، عہد آپ کا اپنے نفس کا بھی حق ہے۔ آپ کبھی اپنی جگہ عہد کرتے، کسی دوسرے سے معاہدہ نہیں کرتے، آپ عہد کرتے آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، یہ آپ نے اپنے آپ سے عہد کیا، یہ حق نفس ہے کہ آپ اس کی پیروی، اب اس کو پورا کیجئے۔ نہیں کریں گے آپ کی وہ شخصیت کمزور پڑ جائے گی، مزمحل ہو جائے گی، خود اعتمادی نہیں رہے گی، یعنی آپ کا ارادہ جو ہے، قوت ارادی، وہ مزمحل ہے۔ آپ نے پھر خود اعتمادی کہاں سے آئے گی؟ آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس پر کاربند نہیں رہے تو دوسرا کریں گے تو کہاں سے کاربند رہنا ہے؟ اسی طریقے سے سیکس کا معاملہ ہے، سیکس کا معاملہ بھی یہ حق النفس بھی ہے، اس کی پوری محافظت اور معاشرتی اصلاح جو ہے، یہ عبادات کا یہ جو ہے معاملات کا معاملہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ سیکس ڈسپلن موجود نہ رہے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ سنڈاس بن کر رہ جاتا، جو فیملی لائف ہے اس کا استحکام ختم ہو کر رہ جاتا۔ تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو باہم ملی جلی بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل ٹیسٹ جو ہے، بلکہ ایک بزرگ سے سنی تھی ایک روایت، ایک حدیث یہ بھی ہے، جیسے الدین والنصیحہ ایک حدیث ہے، دین تو نام ہے نصیحت کا، خیر خواہی کا، وفاداری کا۔ اسی طرح انہوں نے سنایا تھا، آج مجھے نہیں مل سکی یہ حدیث، میں نے تلاش کیا، حوالے کی کوشش کی، لیکن ایک عالم تھے جن سے میں نے سنی تھی، الدین المعاملہ، دین تو معاملے کا نام ہے، جو معاملے کا کھڑا ہے اس کا دین ہے، جس کو معاملے کا کھڑا نہیں ہے وہ کتنے ہی حج کیے پھرتا ہو اور کتنے ہی عمرے جو ہے انبار دیے پھرتا عمروں کے، معاملے کا کھڑا نہیں ہے تو بے دین ہے، کوئی دین نہیں۔ یہ معاملہ وہ ہے جو ہمارے سورۃ العصر کے درس میں بھی وہ حدیث آئی ہے، کتاب کے میں بھی موجود ہے،
حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مروی ہے، اور یہ امام بہقی لائے ہیں شعب الایمان، ان کی بڑی مارکت و دارا کتاب ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ راوی حضرت انس ہے جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے، ذاتی خادم۔ وہ کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو ہمیں، اور اس میں یہ الفاظ نہ فرمائے ہوں کہ لوگوں سن لو، جس شخص میں امانت کی حفاظت کا اب مادہ نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں ایفائے عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے عہد جو ہے اس کے 4 رتبے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اپنی ذات سے عہد، یہ کام اب میں نہیں کروں گا، خود اپنے آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں جب اس شے کا ارتکاب کرتے ہیں، آپ اپنی قوت ارادی کو کمزور کرتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو پختگی کی طرف بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ پھر ایک عام وعدے ہوتے ہیں جو وعدوں کی پابندی نہیں کرتے۔ واقعہ یہ ہے کہ سورہ آیت البر میں بھی آیا تھا، وہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو معاہدہ ہو جائے اس کی پابندی کی جائے۔ اسی طرح ایک جماعتی وعدہ ہوتا ہے، آپ ڈسپلن میں آتے ہیں جماعت کے، بیعت بھی کرتے ہیں، اس میں کمی بیشی کرنا یہ عہد کی خلاف ورزی۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی یہ بیعت کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا۔ جس سے آپ نے بیعت کیا اس کا کچھ نہیں بگڑتا، جس سے آپ نے وعدہ کیا وعدہ خلافی کی اس کا کچھ نہیں بگڑا، بگڑا تمہارا۔ اسی طرح جس سے بیعت کی تھی اور بیعت کی خلاف ورزی کی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑا، بگڑے گا تمہارا۔ اور اس کو سب سے اوپر لے جائیے تو کل دین جو ہے وہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معاہدہ ہی تو ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ یہ پوری زندگی کا عہد ہے جو اگر ایک شخص کے ساتھ وقت طے کر کے اس کی پابندی نہیں کر سکتا، جو ایک جماعتی نظم کا حلف اٹھا کر اس کی پابندی نہیں کر سکتا، کیا وہ پوری زندگی کا یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس نے کیا اس کو پورا کر لے گا؟ جو ایک پیسے میں امانت دار نہیں ہے وہ کروڑ کے اندر امانت دار ثابت ہو جائے گا، کیسے ممکن؟ تو معلوم ہوا کہ جیسے دین کے دوسرے حقائق ہیں، ابتدا سے انتہا تک بات جاتی ہے، اور اس دین کی حقیقت کو کسی ایک لفظ سے تعبیر کر لیجئے۔ آپ جیسے کہ گھنٹہ گھر فیصل آباد جو ہے اس میں جانے کے کسی دروازے سے داخل ہو جائیے، کسی بازار سے وہ پہنچ جائیں گے بھائی۔ تو دین کی حقیقت کو مختلف الفاظ، مختلف اصطلاحات سے آپ تعبیر کر سکتے۔ الدین والنصیحہ، الدین والمعاملہ، آپ کہہ سکتے دین نام ہی عہد کا ہے، اس لیے فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں ایفائے عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ اسی طرح شہادت ہے، ایک شہادت انفرادی ہے، شہدنا بلا شہدنا، ایک گواہی ہم دے کر آئے ہیں ابتدا میں آیت الست میں، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، ہم خود گواہ۔ یہ ہماری ذاتی گواہی کا ٹیسٹ ہے جو ہم زندگی میں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اجتماعی شہادت علی الناس، یہ امت کا فریضہ ہے، فرض منصبی ہے۔ اگر امت اس میں کوتاہی برت رہی ہے تو گویا کہ وہ شہادت کے اندر کوتاہی کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس آیت میں سورہ بقرہ میں امت کا فرض منصبی بیان ہوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس سے چند آیتیں پہلے ہی تو یہ 16واں رکوع جو ہے آخری حصہ ہے سورہ پہلے پارے کا، پارہ الف لام میم کا، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اس گواہی کو چھپا لیا جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے۔ قرآن ہمارے پاس اللہ کی گواہی، اللہ کا دین ہمارے پاس اللہ کی گواہی، اس دین کو پیش کرنا، پہنچانا، اتمام حجت قائم کر دینا، یہ ہمارا فرض منصبی اجتماعی سطح پر۔ ہم سب ظالم ہیں، بلکہ اظلم ہیں، انتہائی ظالم ہیں اگر ہم اجتماعی سطح پر اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ یہ ہے اصل ٹیسٹ آف کیریکٹر، سیرت کا اصل امتحان یہاں ہوتا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور آخر میں پھر وہی چونکہ تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، صرف یہ جمع اور واحد کا صیغہ ہے۔ اب جو آخری انجام ہے اس میں بھی آپ کو ایک برعکس نظر آئے گا۔ سورہ مومنون میں قد افلح المومنون مختصر تھا، لہذا انجام جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔
اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ ہوں گے وارث کس کے؟ کون سی وراثت؟ مال کی اور درہم و دینار کی اور جائیداد کی وراثت نہیں، جنت الفردوس کے وارث، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اس کے برعکس صورت آپ کو نظر آئے گی سورہ معارج میں. شروع میں تفصیل ہے، فلاح کی تفصیل، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، 3 آیات. اور آخر میں اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعزاز اور اکرام ہوگا جنتوں میں. یہاں بھی دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو ایک پورا کراس لگا لیں، قد افلح المومنون، وہاں مختصر تھا، یہاں انجام جو ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ مختصر ہے. وہاں وہ فلاح کی تفصیل تھی، اور یہاں سورہ مومنون کے آخر میں فلاح کا جو انجام ہے اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا. تو القرآن و یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے یہ مقامات جو ہیں 2، یہ بہت علامت سمبولک ہے، بہت نمایاں مثالیں